سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہاں مدعو کرنے پر آپ کا شکریہ۔ میں اپنے نہایت عزیز بھائی ولی عہد محمد بن سلمان کو اس شاندار تقریب پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جو ان کی قیادت اور ان کے ویژن کی علامت ہے۔ وہی ویژن جس کے ذریعے انہوں نے سعودی عرب جیسے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا۔ میں ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کی نمائندگی کرتا ہوں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اپنی 78 سالہ تاریخ میں ہم نے کچھ ایماندارانہ غلطیاں کی ہیں اور ان سے سبق بھی سیکھا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور غلطیاں کر سکتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھا جائے، اور یہی ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم اپنے ملک میں انتہائی مضبوط تبدیلیاں اور گہرے اصلاحاتی اقدامات کر رہے ہیں جو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو، جو ٹیکس جمع کرنے کا ادارہ ہے، مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے۔ ہم پوری قوت کے ساتھ بدعنوانی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ روم ایک دن میں تعمیر نہیں ہوا تھا۔ ہم صنعتی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ہماری 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک موقع بھی۔ ہم انہیں تربیت، ہنر سکھانے کے مواقع اور مختلف روزگار کے منصوبے فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ مثبت طور پر ملک کی ترقی میں حصہ لے سکیں۔ ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ ہم ایک زرعی معیشت رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، خواتین و حضرات جو یہاں موجود ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان ان ابتدائی 10 ممالک میں شامل ہے جو موسم اور موسمیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ حالانکہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہمارے کاربن اخراج کی شرح 1% کے ایک حصے سے بھی کم ہے۔ اس کے باوجود 2022 میں ہمیں شدید بارشوں، طوفانوں اور تباہ کن سیلابوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کے نتیجے میں ہمیں $130 ارب کے معاشی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ہماری زمین کا ایک بڑا حصہ پانی میں ڈوب گیا اور کھیت تباہ ہو گئے۔ لاکھوں گھر تباہ ہو گئے اور ہمیں ان علاقوں کی بحالی کے لیے قرضے لینے پڑے جو برباد ہو گئے تھے۔ پھر اسی سال دوبارہ شدید بارشیں، طوفان اور سیلاب آئے اور ہم بالکل بے بس تھے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر نیچے گر جاتے ہیں، بار بار چڑھنا اور گرنا۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ انسانیت کا راستہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جیسے متاثرہ ممالک کے لیے صرف قرضے ہی کافی ہیں، تو یہ بالکل ناقابل قبول بات ہے، کیونکہ قرض پر قرض لینے سے کمر ٹوٹ جاتی ہے اور قوم کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، اور ہم اپنی پوری توانائی لگا رہے ہیں کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ لیکن یہ چیلنجز حقیقی ہیں اور انہیں پوری انسانیت کو مل کے بانٹنا ہوگا تاکہ مصیبت زدہ انسانیت کی مدد کی جا سکے، ورنہ یہ غیر متوازن نظام تباہ کن نتائج پیدا کرے گا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسانیت کو آگے بڑھنا ہے تو اسے اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ اپنے وسائل، کامیابیاں اور مشکلات ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنی ہوں گی۔ جدید ٹیکنالوجی ان ممالک کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی جو ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی پیداوار بڑھا سکیں، چاہے وہ زراعت ہو یا صنعت یا روزگار کے مواقع۔ یہی میرا یقین ہے۔ لیکن آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے فضل سے پرعزم ہیں کہ پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کریں گے۔ ہم محنت، لگن اور مستقل کوششوں سے اپنے نوجوانوں، اپنے قدرتی وسائل اور اپنی طاقت کو یکجا کر کے اپنے وطن کو اقوام عالم میں ایک باعزت ملک بنا کر کھڑا کریں گے۔